بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیرت النبی، باب 66، قیدیوں کی رہائی۔ ابو سفیان بن حارث نے جواب میں میدان جنگ کی جو کیفیت سنائی وہ یہ تھی: خدا کی قسم، بس یوں سمجھ لو کہ جیسے ہی ہمارا دشمن سے ٹکراؤ ہوا، ہم نے گویا اپنی گردنیں ان کے سامنے پیش کر دیں اور انہوں نے جیسے چاہا ہمیں قتل کرنا شروع کر دیا، جیسے چاہا گرفتار کیا۔ پھر بھی میں قریش کو الزام نہیں دوں گا، کیونکہ ہمارا واسطہ جن لوگوں سے پڑا ہے وہ سفید رنگ کے تھے اور سیاہ اور سفید رنگ کے گھوڑوں پر سوار تھے۔ وہ زمین اور آسمان کے درمیان پھر رہے تھے، اللہ کی قسم ان کے سامنے کوئی چیز ٹھہرتی نہیں تھی۔ ابو رافع کہتے ہیں، یہ سنتے ہی میں نے کہا، تب تو خدا کی قسم وہ فرشتے تھے۔ میری بات سنتے ہی ابو لہب غصے میں آ گیا، اس نے پوری طاقت سے تھپڑ میرے منہ پر دے مارا، پھر مجھے اٹھا کر پٹخ دیا اور میرے سینے پر چڑھ کر مجھے بے تحاشا مارنے لگا۔ وہاں میری مالکن جانی فضل بھی موجود تھیں۔ انہوں نے ایک لکڑی کا پایا اٹھا کر اتنے زور سے ابو لہب کو مارا کہ اس کا سر پھٹ گیا۔ ساتھ ہی فضل نے سخت لہجے میں کہا، تو اسے اس لیے کمزور سمجھ کر مار رہا ہے کہ اس کا آقا یہاں موجود نہیں؟ اس طرح ابو لہب ذلیل ہو کر وہاں سے رخصت ہوا۔ جنگ بدر میں اس قدر ذلت آمیز شکست کے بعد ابو لہب 7 روز سے زیادہ زندہ نہ رہا، طاعون میں مبتلا ہو کر مر گیا۔ اسے دفن کرنے کی جرت بھی کوئی نہیں کر رہا تھا۔ آخر اسی حالت میں اس کی لاش سڑنے لگی، شدید بدبو پھیل گئی۔ تب اس کے بیٹوں نے ایک گڑھا کھودا اور لکڑی کے ذریعے اس کی لاش کو گڑھے میں دھکیل دیا، پھر دور ہی سے سنگ باری کر کے اس گڑھے کو پتھروں سے پاٹ دیا۔ اس شکست پر مکہ کی عورتوں نے کئی ماہ تک اپنے قتل ہونے والوں کا سوگ منایا۔ اس جنگ میں اسود بن زمہ نامی کافر کی 3 اولادیں ہلاک ہوئیں۔ یہ وہ شخص تھا کہ مکہ میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا کرتا تھا اور کہتا تھا، لوگو دیکھو تو تمہارے سامنے روئے زمین کے بادشاہ پھر رہے ہیں جو کیسر و کسرا کے ملکوں کو فتح کریں گے۔ اس کی تکلیف دہ باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اندھا ہونے کی بد دعا دی تھی۔ اس بد دعا سے وہ اندھا ہو گیا تھا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اندھا ہونے اور اس کی اولاد کے ختم ہو جانے کی بد دعا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، چنانچہ پہلے وہ اندھا ہوا، پھر اس کی اولاد جنگ بدر میں ماری گئی۔ جنگ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے بارے میں مشورہ فرمایا۔ حضرت ابو بکر کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے۔ حضرت عمر کی رائے یہ تھی کہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مصلحتوں کے تحت حضرت ابو بکر کا مشورہ پسند فرمایا اور ان لوگوں کی جان بخش کر دی۔ ان سے فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا۔ تاہم اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی رائے کو پسند کرتے ہوئے سورہ انفال کی آیت 66، 67 تا 70 نازل فرمائی۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ ان قیدیوں کو قتل کیا جانا چاہیے تھا۔ بدر کے قیدیوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کے خاوند ابو العاص بھی تھے، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس وقت حضرت زینب مکہ میں تھیں۔ حضرت زینب کو معلوم ہوا کہ فدیہ لے کر رہا کرنے کا فیصلہ ہوا ہے تو انہوں نے شوہر کے فدیے میں اپنا ہار بیچ دیا۔ یہ ہار حضرت زینب کو ان کی والدہ حضرت خدیجہ نے ان کی شادی کے موقع پر دیا تھا۔ فدیے میں یہ ہار ابو العاص کا بھائی لے کر آیا تھا۔ اس نے ہار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ ہار کو دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت خدیجہ یاد آ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، تم مناسب سمجھو تو زینب کے شوہر کو رہا کر دو اور اس کا یہ ہار بھی واپس کر دو۔ صحابہ نے فوراً کہا، ضرور یا رسول اللہ۔ چنانچہ ابو العاص کو رہا کر دیا گیا اور زینب کا ہار لوٹا دیا گیا۔
البتہ آپ نے ابو العاص سے وعدہ لیا تھا کہ مکہ جاتے ہی وہ زینب کو مدینہ بھیج دیں گے۔ انہوں نے وعدہ کر لیا۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ حضرت زینب کی شادی ابو العاص سے اس وقت ہوئی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع نہیں کی تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت شروع کی تو وہ مشرکین نے ابو العاص پر زور دیا تھا کہ وہ حضرت زینب کو طلاق دے دیں، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ البتہ ابو لہب کے دونوں بیٹوں نے حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم کو طلاق دے دی۔ ابھی صرف ان کا نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تھا کہ ابو العاص نے مشرکوں کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی تھی۔ ابو العاص غزوہ بدر کے کچھ عرصہ بعد مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت زینب کو لانے کے لیے مدینہ منورہ سے حضرت زید بن حارثہ کو بھیجا گیا۔ ابو العاص نے وعدے کے مطابق انہیں ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اس وقت تک حجاب کا حکم نازل نہ ہوا تھا۔ اس طرح وہ مدینہ آ گئیں۔ راستے میں کافروں نے رکاوٹ بننے کی کوشش کی تھی، لیکن ابو العاص کے بھائی ان کے راستے میں آ گئے اور مشرک ناکام رہے۔ قیدیوں میں حضرت خالد بن ولید کے بھائی ولید بن ولید بھی تھے۔ انہیں ان کے بھائی ہشام اور خالد بن ولید نے رہا کرایا۔ ان کا فدیہ ادا کیا گیا۔ جب وہ انہیں لے کر مکہ پہنچے تو وہاں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس پر ان کے بھائی بہت بگڑے۔ انہوں نے کہا، اگر تم نے مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا تھا تو وہیں مدینہ میں کیوں نہیں ہو گئے؟